اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام احباب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے 32 سبق ہو چکے ہیں اور آج ہمارا سبق نمبر 33، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو 32 سبق ہم پڑھ چکے ہیں ان میں مختلف چیزیں پڑھی ہیں۔ آپ احباب کے پاس گروپ کے اندر یہ 32 سبق اسباق موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں مختصر سا خلاصہ ان کا بتاؤں گا، ان میں سے بنیادی چیزیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کچھ میں نے لکھ دی اور کچھ میں زبانی بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو 32 اسباق گزر چکی ہیں گزشتہ پریویس جو لیسن ہیں آپ ان کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کے اوپر اب ہم نے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تقریباً آلموسٹ ہر چیز یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب میں صرف مخرج کو چھیڑوں گا اور جو اصول ہوں گے ان کو چھیڑوں گا، یہ دو چیزیں ہمارے رہ گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ہماری جو ہے نا اختتام کی طرف جو ہماری جو تجوید ہوگی وہ اختتام کی طرف جائے گی۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کوشش میری ہوگی کہ میں آپ کو 1 سے 2 لہجے جو ہیں ان کی اتنی پریکٹس کروا دوں، ان کی اتنی مشق کروا دوں کہ آپ ان لہجوں کے اندر آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو یہ چیزیں میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو پچھلے سبق ہیں پریویس لیسن ہے آپ ان کو ریوائز کریں اور ان کو ریوائز کر کے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں میں نے شروع کے اندر پڑھایا تھا، تو شروع کے اندر جو چیز میں نے پڑھائی تھی وہ یہ میں نے پڑھائی تھی کہ تجوید کے نا بنیادی طور پہ 4 اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو تجوید کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، جو تجوید کی فاؤنڈیشن ہے، جو تجوید کا ستون ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بلڈنگ ہے، کوئی بھی عمارت ہے یا کوئی بھی گھر ہے وہ بنیاد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تجوید کی بنیاد ہے وہ 4 چیزیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ جو اصول ہیں وہ 4 اصول تھے، 4 ستون ہیں۔ آپ ستون کہہ لیں، آپ تجوید کے اصول کہہ لیں، ٹھیک ہے، تجوید کی بنیاد کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تجوید کے اصول یہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 4 اصول تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا اصول کیا تھا کہ کوئی بھی حرف ہو، یہ حروف ہے، حروف جمع ہے حرف کی، ٹھیک ہے، مخارج جمع ہے مخرج کی۔ تو اب دیکھیں پچھلا ہم سارا پڑھ چکے ہیں، اب سبق نمبر ہے جو 10 سے آگے دیکھیں نا، 8 سے آگے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ 8 سے آگے آپ کو ملے گا۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، حروف حرف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حرف واحد ہے، ٹھیک ہے، سنگل نیم ہے، اور جو یہ ہے حروف یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حروف حرف کی جمع، مخارج مخرج کی جمع، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو تھی وہ کیا تھا کہ اس کے مخارج کو جاننا، ٹھیک ہے، حروف کے مخارج کو جاننا۔ جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی حروف کی صفات کو جاننا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ فلاں صفت پائی جاتی ہے، کیا صفت پائی جاتی ہے، بہت اچھا ہے، کیا ہے، مثال کے طور پہ جی یہ بندہ، یعنی کہ یہ بندہ ہر بندے کی عزت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح حروف کی صفت ہوتی ہے، ہر حرف کی اپنی صفت ہوگی، ٹھیک ہے۔ الف سے لے کے یا تک، ٹھیک ہے، الف سے لے کے یا تک یہ 29 حروف ہیں، ان 29 حروف کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو آسان کروں گا انشاءاللہ، میں پارٹیشن کر دوں گا، ٹھیک ہے، حصوں میں تقسیم کر کے حروف کو حصوں میں تقسیم کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا تیسرا تھا کہ 2 حرف مل کے آ جائیں، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں یہ میم شرل، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں سورۃ ناس سے میں نے لکھا ہے مین شرل، اب یہ دیکھیں مین شرل، اب یہ 2 حرف مل کے آگے ہیں، نون ساکن آ گیا ہے۔ اب یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ساکن کیسے کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جزم، جو یہ چیز ہے یہ جزم ہے، اس کا نام جزم ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، سکون والا حرف، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے اوپر اصول کون سا لگ رہا ہے، اب یہ سادہ سا اصول ہے کہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن آ جائے تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اخفا کرتے ہیں۔ اب میں اخفا پیچھے پڑھا چکا ہوں، آواز کو چھپانا، غنہ بھی پڑھا چکا ہوں، آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ اخفا اور غنہ میں کیا فرق تھا، اخفا یہ تھا کہ اس کے اندر سانس نہیں رکتا، غنہ کے اندر یہ تھا ہلکا سا سانس رک جاتا ہے، ہلکا سا، تھوڑی سی دیر کے لیے، 1-2 سیکنڈ کے لیے، تو یہ فرق تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساکن کی نشانی ہے، اس کو ہم تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیچھے پڑھا چکا ہوں ساری چیزیں، یہ تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ میں بھی ہوتا ہے، دیکھیں نا
یہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ لکھا ہوتا ہے ایسے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ تشدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تشدید پڑھ چکے ہیں، جزم پڑھ چکے ہیں، زبر زیر پیش کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ زبر تھی، یہ زیر تھی، یہ پیش تھی، زبر اوپر آتی ہے، زیر نیچے آتی ہے، پیش اوپر آتی ہے، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ان دو کے اوپر جو اصول آئے گا وہ اصول ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس اصول کو جاننا۔ یہ چوتھی چیز ہم نے پڑھی تھی، ماہر استاد سے مخارج کی مشق کرنا، اس کی پریکٹس کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 اصول ہم نے پڑھے تھے تجوید کے۔ میں یہ بار بار اس کے اوپر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہماری تجوید کھڑی ہے، ساری کی ساری تجوید اسی کے متعلق آئے گی۔ ہم اس میں سے ایک چیز نکالیں گے۔ اب میں سب سے پہلے اس میں سے چیز نکالوں گا مخارج، ٹھیک ہے۔ اب میں مخارج نکال کے، یہ دیکھیں میں نے مخارج نکال لیے، ٹھیک ہے، میں نے مخارج نکال لیے۔ اب اس کے بعد میں جو اصول آئیں گے وہ اصول کو نکالوں گا، صفات میں موٹی موٹی بتا دوں گا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں، پھر ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا؟ لحن جلی پڑھی تھی۔ وہ لحن جلی کون سی ہوتی ہے جی؟ واضح غلطیاں، جو غلطیاں واضح ہوتی ہیں، جو ہر ایک بندے کو پتہ چلے تھے۔ وہ واضح غلطی میں کیا تھا؟ 4 چیزیں تھیں۔ حرف کی جگہ پہ حرف کو تبدیل کر دینا، حرکت کی جگہ پہ دوسری حرکت کو پڑھ دینا، ٹھیک ہو گیا۔ جو حرف جو لمبا ہو رہا ہے اس کو چھوٹا کر دینا، چھوٹے حرف کو لمبا کر دینا، یہ غلطیاں تھیں۔ یہ 4 چیزیں تھیں جو میں نے بتائی تھی لحن جلی کے اندر۔ لحن خفی کے اندر کیا جاتا تھا؟ چھپی غلطیاں، ٹھیک ہے، جہاں حرف موٹا ہو رہا ہے اس کو باریک کر دینا، باریک حرف کو موٹا کر دینا، یہ چیزیں بتا چکا ہوں ساری۔ یہ پچھلے جو ہے نا 13-14 سبق کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کیا پڑھا چکا ہوں جی؟ اچھا، مخارج پڑھایا میں نے صرف 4۔ اس میں میں نے پہلا مخرج لے لیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اصل وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں نے لیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں مخرج نمبر 1 وہ کون سا جی؟ حروف مدہ، یہ مخرج نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ کل مخرج کتنے ہیں؟ 17 مخرج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا جی حروف مدہ، حروف مدہ میں 3 حرف ہیں، 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ اور نمبر 3 یا مدہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 حرف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ حروف مدہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب حروف مدہ میں یہ دیکھیں آپ کہ حروف مدہ یہ مدہ بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے الف مدہ۔ اگر الف ساکن سے پہلے، یہ حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ساکن سے پہلے کیا آ جائے جی؟ حمزہ ساکن سے پہلے زبر آ جائے، زبر اوپر ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے واو مدہ، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے کیا آ جائے جی؟ پیش آ جائے، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے۔ تیسرا کون سا جی؟ ٹھیک ہے، وہ جی یا مدہ، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو زیر ہمیشہ کہاں ہوتی ہے جی؟ نیچے ہوتی ہے۔ یہ 3 حروف ہیں۔ اگر حمزہ ساکن سے پہلے آ گیا پیش، ٹھیک ہے، اگر حمزہ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، زبر نہ آئے، پھر یہ حمزہ ساکن نہیں ہے۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش کی جگہ پہ زیر آ جائے، یہ زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، پیش نہیں ہے، یہ واو ساکن نہیں ہے۔ یا مدہ سے پہلے زبر آ جائے، یا مدہ سے پہلے کیا آ جائے جی؟ زبر آ جائے۔ اب یہ زبر آ گئی ہے، یہ زیر نہیں آئی، تو یہ یا ساکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلا مخرج تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں الف مدہ سے پہلے زبر ہو، حمزہ سے مدہ سے پہلے، واو مدہ سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو، یا مدہ سے پہلے زیر ہو، یہ 3 ہمارے حروف مدہ ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدر کی مشق کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون